تو کوئی بھی انسان جس میں تھوڑی سی بھی کامن سینس ہو اور جب اسے پتہ ہو کہ یہ میرا خدا ہے، اس نے زندگی کے بعد جب موت طاری ہو جائے گی اور قیامت والے دن اس نے میرا حساب کتاب لینا ہے، تو وہ صرف اور صرف کیا کہتے ہیں انانیت کے طور پر یا غرور میں آ کر وہ خدا سے سرکشی اختیار نہیں کرے گا۔ آپ انسان کے بارے میں بڑا حسن ظن رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کبھی انسانوں سے آپ کو واسطہ پڑے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تعصبات کیا کام کرتے ہیں، انانیت کیا کام کرتی ہے۔ انسان جس وقت یہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی حق اس سے چھوٹے کی طرف سے آ رہا ہے تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کی تو فرد قرار داد جرم ہی قرآن میں یہ بیان ہوئی ہے۔ عارضی زندگی کی انانیت کو انسان ایک ابدی زندگی کے اطمینان پر ترجیح دے دیتا ہے۔ یہی تو حادثہ ہے انسان کے ساتھ۔ انسان کے ساتھ سب سے بڑا حادثہ یہی ہے کہ عارضی زندگی کی لذتیں ہیں جن کی وجہ سے ابدی زندگی کو کھو دیتا ہے، عارضی زندگی کا حسن ہے جس کی وجہ سے اس حسن سے محروم ہو جاتا ہے، اور عارضی زندگی کے اندر بڑا ہونے کی خواہش ہے۔ قرآن مجید نے تو جو قصہ آدم و ابلیس سنایا ہے اس میں بتایا ہی یہی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ابلیس کا واقعہ کیوں سنایا گیا، یہ بتایا گیا ہے کہ وہ خدا سے براہ راست مکالمہ کر رہا ہے۔ انانیت اس درجے میں پہنچ گئی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں اب اس حکم کی پیروی نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے آپ نے آگ سے بنایا تھا، ان کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، آپ نے میری قدر نہیں کی، میرے مرتبے کو نہیں پہچانا اور مجھے حقیر کر دیا ہے۔ یہ انانیت اتنی بڑی مصیبت ہے۔ اس کو دیا ہی نہیں گیا تھا، یہ تو فرشتوں کو دیا گیا تھا قرآن مجید کے مطابق۔ ہم نے ایسا نہیں ہے، وہ قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب ہے کہ بعض اوقات وہ کسی چیز کو بیان کرتا ہے تو جو برتر قوم ہوتی ہے اس کے لیے مثبت چیز استعمال کرے گا، پھر استثناء کا ایک اصول لائے گا اور اس کے تحت بتا دے گا کہ حکم کس کس کو دیا گیا ہے۔ حکم جنات اور فرشتوں دونوں کو دیا گیا۔ راملی صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر جنت اور دوزخ کا فیصلہ روز محشر میں ہوگا تو پھر جو قبر میں عذاب ہوتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے اور یہ کس بیسس پہ دیا جائے گا؟ یہ بات یہ ہے کہ انسانوں کے تین گروہ ہیں۔ انسانوں کے ایک گروہ وہ ہے کہ جنہوں نے یہاں نیکی کو اختیار کیا، اس درجے میں اختیار کیا کہ ان کے کسی حساب و کتاب کی ضرورت نہیں رہی۔ اس کی مثال انبیاء علیہ السلام ہے۔ اس کی مثال انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہ غیر معمولی لوگ ہیں، جیسے ہم اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق تھے یا سیدنا عمر تھے یا سیدنا عثمان تھے یا سیدنا علی تھے، بعض غیر معمولی لوگ، یعنی جن کی پوری زندگی ایمان اور تقوی کا ایک نمونہ بن کر ہمارے سامنے آ گئی۔ ان لوگوں کے بارے میں جن میں شہداء کا خاص طور پر قرآن نے ذکر کیا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اگرچہ ان کو اس وقت یہ زندگی تو نہیں دی جاتی، یعنی وہ زندگی ایک روحانی زندگی ہوتی ہے جس کا ہم شعور نہیں رکھتے، لیکن اس زندگی میں ایک طرح کا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا امتداد ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو لوگ سرکشی میں انتہا تک پہنچ گئے، جیسے فرعون ہے، جیسے ابو جہل ہے، تو ان کا حساب کتاب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لیے ایک نوعیت کا عذاب مرنے کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے۔ حساب کتاب کی ضرورت ہماری آپ کی طرح کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے، یعنی نیکی بھی کی ہے، برائی بھی ہو گئی ہے، اب یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کس کا پلڑا بھاری ہے۔ ان کے بارے میں قرآن سے یہی اشارہ نکلتا ہے کہ ان کو سلا دیا جائے گا اور قیامت میں پھر ان کا حساب کتاب ہوگا، میزان لگے گی، اس کے بعد ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ تفصیل ہے۔ راملی صاحب، آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان مختلف فرقوں اور مسالک میں بٹے ہوئے ہیں، اور ایک فرقے کا ایک فرد جو ہے وہ کسی فعل کو نیکی اور کار ثواب کے طور پہ یا جنت کے حصول کے لیے کرتا ہے، جبکہ وہی فعل دوسرے فرقے میں جا کے نہ صرف گناہ بلکہ اس کو جہنم کی شنید بھی سنائی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ایکسپورٹ کوالٹی ٹیررسٹ اور سوئسائڈل بمبار پیدا کر رہے ہیں ہم لوگ، وہ جب جا کے کہیں پہ حملہ کرتے ہیں تو ان کو پہلے سے جو ہے وہ برین واشنگ کی گئی ہوتی ہے اور وہ نیکی کے لیے اور کار ثواب کے طور پہ وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو جنت ملے گی اور جو وہاں پہ مرنے والے یا شہداء ہیں ان کو جنت ملے گی؟ یہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہر انسان سے اس کے علم کے لحاظ سے معاملہ ہو۔ کسی انسان کا علم کتنا تھا، اس علم کے لحاظ سے اس نے کیا رویہ اختیار کیا۔ اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، اور یہ کوئی عذر نہیں ہے انسانوں کو مارنے کے لیے کہ مجھے فلاں نے یہ بات کہی تھی یا فلاں نے اس بات کی ترغیب دی تھی۔ اللہ کی کتاب کو اسی لیے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ آخر یہ آدمی کے ذہن میں خیال کیوں نہ پیدا ہوا کہ وہ اللہ کی کتاب کو براہ راست پڑھ لے؟ اس نے اپنے فرقوئی کی بات کیوں سنی؟ اور انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں جو مہلت دیتے ہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کا مجھے خود تجربہ ہوا، اور آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیے، وقتاً فوقتاً ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی غلطی میں پڑے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی طریقہ اللہ تعالیٰ اختیار کرتے ہیں جس سے ایک بار تنبیہ ضرور ہوتی ہے، لیکن ہم اس وقت کان بند کر لیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جس نے اس تنبیہ کے باوجود کان بند کر لیے وہ مجرم کیوں نہیں قرار پائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے سامنے اصول رکھے ہیں، ہم ان اصولوں کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ آخری درجے کا کامل انصاف مل جائے گا۔ رہ گئی یہ بات کہ یہاں جو پردے پڑے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہاں ہمارے پاس جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا کہ کسی کی نیت کیا ہے، کسی کے محرکات کیا ہے، کسی کا علم کتنا ہے۔ اصولی بات عرض کی جا سکتی ہے کہ جتنا جس کا علم تھا،
جیسی جس کی نیت تھی، جو جس نے ارادہ کیا، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ معاملات. اور جزا و سزا کا قانون بھی قرآن مجید نے یہ بیان کر دیا ہے کہ جو شخص دنیا ہی کو اصل سمجھتا ہے اور اپنے اعمال کی جزا بھی دنیا ہی میں چاہتا ہے، ہم اس کو پورا حساب دنیا ہی میں بے باک کر دیتے ہیں. جنت ان کے لیے ہے جو جنت کی خواہش رکھتے ہیں، جو نہیں رکھتے ان کا حساب یہاں چکا دیا جاتا ہے. اس کے لیے تو قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ جتنا ہم چاہتے ہیں پورا کا پورا حساب چکا کے یہی معاملے کو ختم کریں.